طوائف جو ہیں ساری رات ناچتی ہیں, ساری رات گپے لگاتی ہیں, اور جو دلال ہے نا ساری رات ان کے لیے گاہک ڈھونڈ کے لاتے. ترقی یافتہ قومیں نہیں چاہتی. جب گر کے اٹھنا آ جائے گا نا کو زندگی جینا آ جائے گا. صبح سے ابھی تک میرا نا $1.5 لاکھ کا مارکیٹ میں لاس ہو چکا ہے. میں نے اسی سال جو ہے نا وہ K2 فتح کر لیا. میرا بزنس لاس میں جا رہا ہے, مجھے سیلز پارٹنر کی ضرورت ہے, انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, مجھے پروموشن کی ضرورت ہے. کو جاگنا افورڈ کر سکتے ہو یا تو آپ نواب ہو, یا آپ دلال ہو, یا آپ طوائف ہو. اٹھ جا ٹیبل کان پھاڑ. السلام علیکم, ویلکم بیک سر جی. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, ہم آج جو ہے نا بڑے ایک دھابڑ قسم کے ٹاپک لے کے ہیں کہ جی ناکامی کی آزمودہ وجوہات. ٹھیک ہے, وہ ناکامی آپ کی, وہ جو ناکامی آپ سمجھ رہے ہیں پیار کی محبت کی, وہ نہیں ہے. یہ ناکامی جو ہے وہ بزنس کے اندر اور اسٹارٹ اپس کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے بھی ماشاءاللہ 22 سے زائد فیلیئرز ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم لوگ اس کو 22 سے ایک دن میں نے بیٹھ کے کاؤنٹ کیے تھے اور ان گنت کافی سارے ہوں گے. بالکل. یہ پچھلے 5 سال پرانے ہیں, اور یہ پچھلے 5 سالوں میں جو پروجیکٹ فیل ہوئے وہ خیر ابھی شامل نہیں. چلیں ٹھیک ہے, فی الحال لسٹ اپ گریڈ کرنے کا ٹائم نہیں ملا. ہاں چلیں, فی الحال 22 کو ہم لوگ جو ہے ایک بینچ مارک رکھ لیتے ہیں. تو خیر 22 فیلیئرز کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھیں گے, یہ آپ سے سیکھنا چاہیں گے, یہ پوچھنا چاہیں گے کہ موسٹلی جو اسٹارٹ اپ, جو کمپنی, جو بزنسز, ٹھیک ہے, اور فاؤنڈرز بھی کہہ لیں, جو فیل ہوتے ہیں بزنس کے اندر, ان کی کیا وجوہات ہیں. مطلب ابھی ہم لوگ بہت سی وجوہات ہوں گی اوبیسلی, لیکن ان میں جو سب سے امپورٹنٹ وجوہات ہیں ہم لوگ وہ لیں گے کہ انوائرمنٹ اس کے اندر کیا رول پلے کرتا ہے, آپ کا لائف اسٹائل کیا رول پلے کرتا ہے, آپ کا فوڈ, آپ کا مطلب کرنٹ افیئرز میں آپ کا پولیٹیکلی, مطلب اوور آل آپ کے جغرافیکل جتنے بھی پرابلمز اور جتنے بھی فیکٹرز ہیں وہ سارے ہم لوگ اس کے اندر جو ہے وہ لیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو اسٹارٹ کرنے کے اندر آپ ایک جنرلی بتائیں لوگوں کو کہ جو اسٹارٹ اپ فیل ہوتے ہیں, مطلب وائی کمبینیٹر کی مثال لے لیں, اب ان کا سکسیس ریشو آپ دیکھیں, مطلب میجورٹی جو ان کے اسٹارٹ اپس ہیں وہ فیل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو فیل ہوئے ہیں ان کو کوئی نہیں ایز اے ایگزامپل لیتا, ان سے کوئی نہیں سیکھتا. وہ مجھے یہاں پہ ایگزیکٹ نہیں پتا کہ, لیکن ایک کول میں نے اکثر کوٹ کرتا ہوں اکثر جگہوں پہ کہ جو اسمارٹ بندہ ہے نا, جو عقل مند ہے, وہ دوسروں کی غلطیوں سے اور دوسروں کی مسٹیک سے سیکھتا ہے. تو ہم لوگوں کو بھی اس چیز کو اگر اڈاپٹ کر لیں کہ دوسروں کی مسٹیک سے سیکھیں, جس طرح آپ آئے اور آپ نے مجھے اپنی ساری جو 22 سالہ فیلیئر تھے, اگر وہ میں بھی وہی مسٹیک کرتا تو مجھے بھی وہاں پہنچنے کے لیے اتنا ویری پینفل ایگزیکٹلی. تو آپ نے بتایا کہ نہیں یار یہ آگے یہاں پہ بھی کھڈا ہے, وہاں پہ بھی کھڈا ہے, وہاں سے مت جانا, یہاں سے چلے جاؤ. تو وہ میرا رستہ بھی جو ہے وہ شارٹ ہو گیا اور میں ان گڑھوں میں بھی نہیں گرا. تو ساری بات تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو اسٹارٹ اپ فیل ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے میجر جو ریزن ہے آپ کے اپنے جو 22 فیلیئر ہیں ان کے اندر وہ کیا تھی؟ یہ جی آزمودہ مطلب اپنی جتنی ساری 25 سالہ زندگی ہے اور اس کے اندر بہت سارے اسٹارٹ اپس کیے اور فیل کیے, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اتنے اسٹارٹ اپس بھی کیے ہیں. ادروائز تو لوگ ایک اسٹارٹ اپ یا 2 اسٹارٹ اپ کے بعد فیل ہونے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی ساری زندگی جو ہے وہ جرت نہیں کرتے ہیں. خیر, تو پہلی میں سمجھتا ہوں وجوہات جو ہے فیل ہونے کی, اور خاص طور پہ پاکستان میں فیل ہونے کی, وہ جو اسٹارٹ اپس ہیں, جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ بغیر رہنمائی کے یا مینٹور کے کرتے ہیں. اچھا, ہاں, ٹھیک ہے. مطلب آپ دیکھیے, میرا یہ ماننا ہے کہ مطلب میں جناب بڑا زبردست یہ یونیورسٹی میں ان دنوں یونیورسٹی جانے کا شوق تھا, یونیورسٹی گئے, پروجیکٹ کمپلیٹ کیا, اور ہمیں لگتا تھا لے بھائی ہم نے تو بس باہر قدم رکھنا ہے, اور اس کے بعد سیدھا جو ہے نا مائکروسافٹ کے مقابلے کے اندر نا وہ میں نے واحد سافٹ کمپنی کا نام رکھا, اور اس کے بعد بس یہ اب رکنا کہیں نہیں ہے. اچھا, واحد سافٹ کمپنی کا نام رکھا, آفس لیا, سٹاف رکھا, PSEB کے اندر کمپنی رجسٹر کروائی. اچھا, واہ. ٹھیک ہے جی, اس چیز کو ہوپنگ کرنے کے لیے PSEB جو ہے نا بہت زیادہ امداد کرے گی, لیکن شاید PSEB نے پیسے لینے کے علاوہ اس کے بعد مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا کہ چیمبر آف کامرس کی طرح. ہاں, چیمبر آف کامرس کی طرح کہ جناب اب زندہ ہے, مردہ ہے, کہاں پر ہے. خیر, تو میرا یہ خیال یہ تھا, جو یہ ایڈوائس جو تھی جو میرے تایا جان کی تھی, ٹھیک ہے, مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ ابھی آپ نے ریسنٹلی اپنی تعلیم سے فارغ ہوئے ہو, تو میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ بیٹا آپ 2 سال جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہو اس کے اندر جا کے جاب کر لو. اچھا, ٹھیک ہے, مطلب کوئی سینئر کوئی مینٹور دیکھ لو اور اس کی جاب کر لو, اس کے پاس انٹرنشپ کر لو, اس کی خدمت کر لو. بالکل ٹھیک. تو میں یہ پہلا سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو نمبر 1 ایڈوائس یہ ہے کہ آپ اس بزنس کے اندر دیکھیے کہ آج گرو کون ہے. ہاں, ٹھیک ہے, اس کے پاس چلے جائیے,
اور اس کے در پہ چلے جائیے اور جا کے, جس طرح آج بھی استاد ہیں, جا کے ان سے پوچھ لیجئے کہ جناب میں نے آپ سے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی اچھا استاد جو ہے وہ ہر وقت جو ہے ایک اچھے شاگرد کی تلاش میں ہوتا ہے. تو اگر آپ اچھے شاگرد ہوں گے تو دنیا کوئی شخص آپ کو نہ نہیں بولے گا. ایشو صرف یہ ہے کہ آپ نے مانگنا ہے, آپ نے ہیلپ مانگنی ہے. بالکل, میں اس میں ایڈ کروں گا, رومی کی بڑی ہماری فیمس کوٹیشن ہے کہ وین اے اسٹوڈنٹ از ریڈی ٹیچر اپیئرز. ٹھیک ہے, چائنیز میرے خیال سے چائنیز بھی ہے لیکن ہم نے اس کو کافی جگہوں پہ وہ کوٹ کیا ہے, تو لے رکھ دیں. تو بالکل ٹھیک ہے. تو اگین ایک استاد ڈھونڈ لیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, اور اس کی جو ہے وہ خدمت کر لیں. ٹھیک ہے. اب بہت سے لوگ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ استاد تو منہ ہی نہیں لگاتے, استاد تو جو ہے نا وہ جتنے بھی لوگ, تو اب کیا کوئی کرائٹیریا ہے کہ استاد کو کیا کیسے مطلب ہم ایویلویٹ کریں کہ یہ بندہ ہمیں مطلب کہنے کا یہ کہ کوالیفائی کرتا ہے, اس کی کوئی ایک دو بتا دے. دیکھیں بھائی یہ ایک میرے خیال سے اس کے اوپر تو ہمیں ایک علیحدہ سے پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے ہے کہ آپ نے اپنا استاد کیسے سلیکٹ کرنا ہے, اس کے پاس کیسے جانا ہے, کس طرح سے میسج ڈالنا ہے, کس طرح سے فالو اپ کرنا ہے, کس طرح سے ایک اچھا استاد چنیں, اس کے اوپر ایک علیحدہ سے پوڈ کاسٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو لیکن میرا یہ خیال یہ ہے کہ کہیں پر بھی آپ اچھے طریقے سے, جو ان نٹ شل آپ کو بتا دوں, آپ اچھے طریقے سے کسی سے بھی مدد مانگیں گے تو لوگ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. مسئلہ لوگوں میں نہیں, مسئلہ ہمیشہ ہماری ایگو میں ہوتا ہے کہ جی میں آلریڈی بڑا ایکسپرٹ ہوں, جی تو میں کسی سے کیوں مدد مانگ لوں. بالکل ٹھیک. تو اپنی وہ ایگو ختم کریں, کمفرٹ زون سے باہر ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں وہ کہ اس میں اگین وہ چیز ایڈ کروں گا کہ دانہ خاک میں مل کر گرو گلزار ہوتا ہے. تو یہ آپ جو ہے نا اپنا خاصا بنا لیں, کہ آپ کو مٹی ہونا پڑے گا. اپنا تکبر بزنس کرنا ہے تو بھائی جان اپنا تکبر جو ہے نا وہ گھر میں آئے. بے شک. آپ تکبر, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جس نے رائی کے برابر بھی دل میں تکبر لے کے میرے پاس آیا, میں ساری نیکیاں اس کے منہ پہ دے ماروں گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ شخص رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر رکھتے ہوا شخص, اللہ نے فرمایا جنت میں نہیں جا سکتا. تو آپ بزنس میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. اچھا, اب اگین میں اس میں آؤں گا. ایک طرف ہم کمپیریزن میں رکھتے ہیں سلیکن ویلی کے اسٹارٹ اپ, اور ایک طرف ہم رکھتے ہیں پلان 9 کے اسٹارٹ اپس. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر میرا کویشچن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک انوائرمنٹ کا افیکٹ ہے, جس طرح سے ایک بچہ جو ہے وہ کسی کھٹے پنڈ میں اٹھا, اس کو خیال آیا کہ جی میں نے اسٹارٹ اپ کرنا ہے, یا یونیورسٹی کے آج کل تو ویسے ایک بڑا فینسی سا ایک جو ہے نا وہ گلیمر بنا ہوا ہے کہ جی میں نے اسٹارٹ اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو انوائرمنٹ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو انوائرمنٹ آپ کو سکھاتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انوائرمنٹ کا آپ کا اسٹارٹ اپ ایک تو شروع کرنے میں یا اسٹارٹ اپ کو سکسیزفل کرنے میں کتنا رول ہے, اور اس میں فیلئر جو ہوتا ہے اسٹارٹ اپ کا, اس کے اندر انوائرمنٹ کا کتنا رول ہے؟ اچھا یار دیکھیے, آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کسی اخبار میں, کسی ریڈیو شو پہ, کسی ویب سائٹ پہ جو لوکل نیوز کی ہے, کوئی اینکر اسٹارٹ اپ سے بات کر رہا ہے؟ میرا نہیں خیال, کوئی بھی نہیں کر رہا. کوئی بھی نہیں کر رہا نا. تو اسٹارٹ اپ پہلی بات ہے فیشن کیسے بن گیا؟ ہمارے ملک میں پالیٹکس ریلیجن فیشن ہے, اسٹارٹ اپ فیشن نہیں ہے, بزنس فیشن نہیں ہے. ہم نے پچھلے 40 سالوں سے جب سے ہم نے اپنا اس ملک کا اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کا ستیہ ناش کیا, ہم نے نیشنلائز کیا انسٹیٹیوشنز کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہر ترقی یافتہ پچھلے 40 سالوں سے ہم نے سکھایا ہے کہ جو کوئی شخص کچھ کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا دشمن ہے. اور ہم نے اس شخص کو اینٹیں ماری, ہم نے اس شخص کو پتھر مارا, اور ہم نے اس شخص کو ڈی گریڈ کیا. آپ ابھی ایک کام کر لیں, ابھی آپ کا ایک کام کر لیں اور سروے کر لیں, اپنے رشتہ داروں میں 10 لوگوں کو فون کریں, اور 10 لوگوں کو فون کریں کہ جی وہ 2 کروڑ کا ایک پلاٹ ہے, 1 کروڑ کا مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے جو ہے 5 لوگوں جو ہے نا انویسٹر کی ضرورت ہے, مجھے 20 لاکھ روپے چاہیے, 80 لاکھ میں نے اکٹھا کر لیا. ٹھیک ہے. آپ کو 10 لوگوں میں سے 4 یا 5 لوگ ہم ہی بھر لیں گے. آپ اگر انہیں کہیں گے نا کہ جیسے یہ بکے گا ہم منافع اتنے % بانٹ لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن آپ اپنے انہی 10 رشتہ داروں کو بولیں کہ جی میں ایک بزنس کرنا چاہ رہا ہوں, میں ایک بزنس کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو 10 میں سے 10 تو یہ تو کہیں گے کہ جی ہمارے پاس پیسے آئی نہیں, ہم تو ویسے ہی آلریڈی مرے پڑے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کو کیا کریں گے, ڈی گریڈ کریں گے. تم نے کبھی زندگی میں کاروبار کیا؟ بالکل ایسے ہی ہے. تمہارے خاندان میں کوئی کاروبار میں کامیاب ہوا؟ تمہارا یہ آئیڈیا ہی بڑا بکواس ہے. بزنس کاروبار ہر طرح کی الٹی بات, مطلب جس سے آپ کو اس طرح سے ڈی گریڈ کریں گے, اس طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے.
تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہماری یہاں پر انوائرمنٹ جو ہے ابھی اتنی سازگار نہیں. ہاں لوگ بات کرنا شروع ہو چکے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, کچھ اور لوگ کا جو ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. یوتھ کی اگر ہم بات کریں تو یوتھ کو اب ان چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا اور یوتھ اس طرف آ رہی ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں پولیٹکس اور ریلیجن, یہ جو ٹاپک ہے یہ ہاٹ ٹاک تو ہے ہمارے یہاں آج کل, لیکن یہ میرے خیال سے ایڈلٹس کی زیادہ ہے. یوتھ جو آج کل زیادہ انوالو ہے. ہاں جی, ہم نے ایک وہ ضیاء جو ہے ایک ٹنیور کی, ہم نے پوری نسل برباد کر دی. ہاں بالکل ٹھیک, پوری ایک نسل برباد کر دی. جب تک یہ مریں گے نہیں, ٹھیک ہے, وہ صاحب دنیا سے چلے گئے, لیکن اس دور کے پیدا ہونے والے سارے جب تک وہ فارغ نہیں ہوں گے نا, تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اب جو آپ کہتے ہیں انقلاب جو لانا ہے وہ تو یوتھ نہیں لانا ہے نا, ظاہر سی بات ہے. بالکل جی. تو یہ یوتھ جو ہے یہ اب آ رہی ہے اسٹارٹ اپس کی طرف, یہ فری لانسنگ کی طرف آ رہی ہے. پاکستان اس ٹائم دنیا کا دوسرا بڑا فری لانسنگ کا ہے, ٹھیک ہے, 71 لاکھ لوگ دیکھیں آپ فری لانسنگ کا, صرف فائبر پہ, صرف فائبر پہ, اونلی فائبر پہ. ہاں جی, فائبر پر نمبر 1 ہے. بالکل. اب صرف اس کا مجھے سمپل سا حل بتا دیں کہ اسی دوسری آزمودہ بالکل جی, ہمارا تقیہ کلام ہے کہ جی آزمودہ نصیحتیں. تو آزمودہ دوسری ایک نصیحت دیں کہ آپ کے جو بزنسز فیل ہوئے اس کے اندر اس انوائرمنٹ کا کوئی رول تھا کہ آپ کو کوئی ایسا ٹاکسک انوائرمنٹ یا لوگوں کی طرف سے جو یہ ڈی موٹیویشن ہے اس کا کوئی رول تھا اس میں؟ نہیں, یہ وجوہات نہیں, یہ وجہ نہیں تھی میرے, مطلب میں نہیں سمجھتا کہ دس از دی سیکنڈ بگیسٹ ریزن, بیکاز مجھے کبھی بھی, میں نے کبھی کسی سے ایسے لوگ جو مجھے لگیں کہ یہ مجھے نیگیٹو مشورہ دیں گے, میں ان کو بالکل سائڈ لائن, میں ان سے پوچھتا ہی نہیں. بالکل صحیح ہے. اور دوسرا, میں کسی کام کو کرنے کے اندر اتنا میں آپ سمجھ لیجئے کہ یقین سے کرتا ہوں, اتنی پختگی کے ساتھ کرتا ہوں کہ فیلئر بھی معنی نہیں رکھتا اور کسی کا مشورہ بھی معنی نہیں رکھتا. بالکل ٹھیک. میں اس کو جیتنے یا ہارنے کے لیے نہیں کرتا, میں اس کو بس کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن جو دوسری جو اگر آپ سب سے امپورٹنٹ بات آپ کرنا چاہتے ہو نا کہ فیلئر کی کیا تھی میرے, وہ تھی میری قدرت سے لڑائی. ٹھیک ہے, اس پہ ابھی ہم آئیں گے, اس کے اوپر ہم ابھی آئیں گے, لیکن ہم صرف انوائرمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ یہ جو ملک کے اندر, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے وہ دھرنا ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا, اور بھائی جو ہے نا وہ فلانا احتجاج ہو رہا ہے تو انٹرنیٹ بند ہے, مطلب یہ جو ہمارے ہاں کے اس طرح کے پرابلمز ہیں تو ان کے حوالے سے. ہاں جی بالکل, یہ ان عوامل نے بھی میرے 2 سے 3 اسٹارٹ اپس جو ہیں مجھے فیل کرنا پڑا. جی ٹھیک ہے, کہ مثال کے طور پر ابھی ہم لوگوں نے, میں نے ابھی بزنس شروع ہی کیا ہے, ٹھیک ہے, تو جی سامنے جو ہے, اب آپ ایک شخص کے پاس تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس نے تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے بزنس شروع کیا ہے, اور ابھی 6 ماہ پہلے جو ہے آپ کے سامنے, گھر کے سامنے سڑک کمپلیٹ ہوئی ہے, وہ مین روڈ کمپلیٹ بنی ہے, 6 ماہ بعد پھر آ کے ساری سڑک توڑ دی انہوں نے. ٹھیک ہے جی, نئی گورنمنٹ بدلی, اب نئی گورنمنٹ نے نئی پائپنگ بچھانی ہے, نئے گٹر بنانے ہیں, گٹر بنانے کے بعد پھر آپ نے پائپ لائن بچھانی ہے, پھر آپ نے سڑک بنانی ہے. عجیب گدوں والا ہمارا نظام ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس آپس میں سنک نہیں ہے. ابھی گدھے کے بچوں, پہلے ایک پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک پورے کا پورا سارے ڈپارٹمنٹس آپس میں سنکڈ ہوتے ہیں. بھئی جس نے گٹر ڈالنا ہے وہ گٹر ڈال لیں, ٹھیک ہے, جس نے کیبل ڈالنی ہو کیبل ڈال لیں, اس کے بعد پھر ایک دفعہ سڑک بن جائے. عجیب تماشا ہے, پہلے گٹر ڈال رہا ہے, پھر سڑک بن رہی ہے, پھر تاروں والے آ گئے ہیں, پھر جناب سڑک توڑ دی, پھر سڑک بنی, پھر سوئی گیس والے آ گئے, پھر تو آپ یہ سمجھ لیجیے 2 سال میرا آفس جو ہے وہاں پر اس طرح رہا کہ وہاں پر کوئی نہیں آ سکتا تھا, تو بزنس کا خاک چلنا تھا. بڑا افسوس ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں, تو اس کا اگین 2 چیزیں ہوں گی کہ ایک تو یہ آپ کا بزنس اس کے وجہ سے سفر کیا, اب ایک بچہ جو ان پرابلمس کے اندر گھرا ہوا ہے وہ کیا کرے؟ دیکھیے یہ بات ہے کوورکنگ اسپیس میں, یہ بات ہے 1999 کی جہاد, ٹھیک ہے, بہت ارلی ہے. تب نہ انٹرنیٹ تھا, نہ گوگل تھا, نہ چیٹ جی پی ٹی تھا, نہ ورک اسپیسز تھی, نہ کوورکنگ اسپیس تھی, نہ دنیا ورچوئل ورک کو جانتی تھی. جی ٹھیک ہے. تو آپ کو جاننے کی ضرورت کیا ہے کہ سڑک پہ دکان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح بات ہے. آپ اپنے گھر کی کمفرٹ میں بیٹھو یار, انٹرنیشنل اکاؤنٹ رکھو, اس پہ پیسے جمع کراؤ, کام کرو. کیا ضرورت ہے آپ کو کسی مطلب فزیکل جو ہے اسپیس پہ جا کے ایک آفس ڈالنے کی, کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, نہیں جب ایکسپینشن ہوگی تو ان فیوچر, لیکن گھر سے سٹارٹ کیا جا سکتے ہیں. اگین انوائرمنٹ کو ہم بھی یہاں پہ کلوز کرتے ہیں, زیادہ لمبا ہو رہا ہے, بٹ اگین اب آ جاتے ہیں اس کے اندر کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے, اسپیشلی آج کل جو معذرت کے ساتھ ہمارا جو یہ انتہائی واحد قسم کا جو لائف سٹائل بن چکا ہوا ہے کہ راتوں کو جاگنا اور دن کو سونا, ٹھیک ہے, نہ ہمارا سلیپ سائیکل جو ہے وہ نیچر کے ساتھ الائنڈ ہے, نہ ہمارا فوڈ کا ٹائم جو ہے وہ نیچر کے ساتھ الائنڈ ہے, ٹھیک ہے,
نہ ہمارا مطلب انتہائی بے ڈھنگا قسم کا جو ہے نا وہ ہم لوگ ہو چکے ہیں اس ٹائم میں قومی سطح کے اوپر. تو اور سٹی وائز ماشاء اللہ یہ اور اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں. کراچی میں ایک اعلیٰ درجہ ہے, لاہور اس سے کم, اور پھر اسلام آباد اس سے کم. تو سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بزنس کے مطلب جو سکسیس ہے اور جو بیسیکلی اس کا فیلئر بھی ہے, اس کے اندر آپ کا لائف سٹائل کتنا افیکٹ کر رہا تھا, مطلب آپ کو اس کے اندر. اچھا وجی پتہ مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے دنیا کے 35-40 ملک گھومے ہیں. دنیا کے 35-40 ملکوں میں مجھے مغرب کے بعد کہیں پر کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی تھی. مغرب کے بعد ایسے سناٹا آیا, چائنا, تائیوان, ملیشیا, انڈونیشیا, سنگاپور, امریکہ, کینیڈا, یورپ. اچھا ٹھیک ہے, ایون مڈل ایسٹ کے اندر بھی مجھ کو صبح 4 بجے چائنیز جو ہے نا بس اسٹیشنز کے اوپر کھڑے نظر آئے. 4 بجے صبح, کہ وہ 4 بجے آفیسز جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب مجھے یاد ہے کہ 2007 کے اندر 3 گھنٹے لگتے تھے نا مڈل ایسٹ کے اندر, دبئی کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پہ, تو چائنیز نے اپنا اسکیجول ہی چائنا کے مطابق رکھ لیا ہوا تھا. اچھا, تو وہ صبح 4 بجے آفس چلے جاتے تھے اور دوپہر کو 2 بجے آ جاتے تھے, اور اپنا ٹائم بچاتے تھے ان آورز پہ جب پورا دبئی جو ہے سڑکوں کے اوپر جام ہوتا تھا. خیر ہم آتے ہیں واپس اس چیز کے اوپر. اب میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں یہ بڑے سارے لوگوں کو ہرٹ کرنی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک مووی چل رہی تھی ہیرا منڈی, بالکل ٹھیک ہے, جس کے اندر طوائف ہیں, اور طوائف جو ہیں ساری رات ناچتی ہیں, ساری رات گپیں لگاتی ہیں, اور جو دلال ہے نا ساری رات ان کے لیے کیا کرتے ہیں, گاہک ڈھونڈ کے لاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور جو نواب ہیں, نواب زادے ہیں, چودھری ہیں, وہ ساری رات طوائفوں کے جو ہے ان کے کوٹھے وہاں پر آ کے وہ رنگ رلیاں مناتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مجھے آپ یہ دیکھیے ساری رات نا طوائف جاگتی ہے, بالکل ساری رات نواب اور دلال جاگتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ترقی یافتہ قومیں نہیں جاگتی ہیں جی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ترقی کرنے والے لوگ نہیں جاگتے, ترقی کرنے والے انڈیویجول نہیں جاگتے. واہ, اور یہ اتنی شدید بدقسمتی ہے کہ یہاں پر مطلب دکھ ہوتا ہے. لاہور میں صبح نماز کے وقت اگر آپ بولیں کہ جی آپ اٹھ جائیں ملنے آ جائیں, تو لوگ مذاق سمجھتے ہیں, ہاں جی ہم تو 12 بجے اٹھتے ہیں. آج تک آپ یہ دیکھیے کہ گوریا برٹش راج جب ہندوستان پہ قابض ہو رہا تھا, تو جو مغل تھے, ٹھیک ہے, ہمارے انسیسٹرز, وہ جناب دوپہر ظہر جب ہو رہی ہوتی تھی تو وہاں پر دربار کے اندر ناشتہ لگ رہا ہوتا تھا. اچھا, جب گورا آدھا دن کا کام کر کے اپنا لنچ لے کے نیپ لے کے آدھا دن گزار چکا ہوتا تھا, تو مغلیہ دربار کے اندر جو ہے وہ ناشتہ لگ رہا ہوتا تھا. حد ہے. آپ دنیا کی آپ یہ دیکھیے, یہ جو گورا لکھتا ہے نا, وہ کیا نام ہے اس کا, جس نے 5 AM, رابن شرما نے کتاب لکھی 5 AM. اللہ جناب یہ ہے کامیابی کا راز, 5 AM. ہماری اچھی بات ہے کوئی بھی لکھے, لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ فرمایا, ٹھیک ہے, ہر صبح کی اذان کے اندر, ٹھیک ہے, الصلاۃ خیر من النوم, کہ بے شک جو ہے ہر روز بے شک نماز سونے سے بہتر ہے ہمیں. لیکن کیا ہے, لاہور میں تو عجیب نظام ہے, کراچی میں بھی عجیب نظام ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہو. اور یہاں پر ایک بڑا عجیب سا بھونڈا سا ایکسکیوز ہے فری لانسرز کا, جی ہم نے امریکہ کی منڈیوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے تو ہم نے رات کو, جی تو اس لیے ٹوٹل ایبسولوٹلی بکواس ہے. بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ نے میں بھی, ہم بھی امریکہ میں کام کرتے ہیں نا, مجھے پتا ہے کہ امریکہ کے اندر گورا کس ٹائم آرڈر پلیس کرتا ہے. گورا آرڈر پلیس کرتا ہے, اکثر ویب سائٹ پہ ہمارے آرڈر آتے ہیں صبح نماز کے بعد, ادھر کے آفٹرنون, ادھر جب لوگ 5 یا 6 بجے گھروں میں آ جاتے ہیں, آنے کے بعد ریلیکس ہو کے کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ آرڈر پلیس کرتے ہیں ویب سائٹس کے اوپر, ٹھیک ہے جی, یا آفس جانے سے پہلے صبح سویرے 9 سے 6 جو ان کے آورز ہیں, 9 سے 5 جو ورکنگ آورز ہیں, ٹھیک ہے. اگر پورے اسٹیٹ کی بھی آپ دے لیں, نیو یارک کا جو ہے آپ کا کیلیفورنیا کے ساتھ 3 آورز کا ڈفرنس ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی لے لیں, تو یہ اسی ترتیب سے, یعنی آپ سمجھ لیجئے ہماری اکثر ویب سائٹس کے اوپر آرڈر صبح 5 سے لے کے 9 بجے کے درمیان آتے ہیں. باقی فائبر پہ, فری لانسنگ پہ بھی گورے کی یہی روٹین ہے. تو بھائی آپ مغرب پڑھ کے سو جائیں, ٹھیک ہے, مغرب پڑھ کے سو جائیں, آپ آرام سکون سے رات کو ارلی اٹھ جائیے,
صحیح. 2 بجے اٹھے آپ, ٹھیک ہے. پھر تو اس کے لیے معذرت کے ساتھ ساتھ لاہور سے تو نکلنا پڑے گا باہر. نہیں, لاہور سے آپ کو دنیا میں کہیں پر دیکھیں کسی مثال کے طور پہ میں آپ کو ایکسکلوڈ کروں کہ آپ اچھی سوسائٹی میں رہ سکتے ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میجورٹی لوگ تو ادھر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کس حالت میں رہ رہے ہیں. بڑی بات قسمتی ہے آپ کے رائٹ لیفٹ. میرے گھر کے اندر مسئلہ ہو جاتا ہے, ہمارے نیبر جو ہیں رات 1 بجے تک ٹھک 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 لگا پڑا ہے, آنا جا رہا ہے. مطلب مجھے انتہائی شدید کوفت ہوتی ہے جب 11 بجے 11:30 بجے باہر کی لائٹ. یہی میں بات کروں نا, تو اس کے لیے کیا کریں, یہی میں بتا رہا ہوں کہ آپ تو افورڈ کر رہے ہیں پھر بھی یہ حالات ہے. میں ایون خود بتا رہا ہوں, میں بھی اسی سوسائٹی کے اندر ہی رہ رہا ہوں, اور رات کو 12 بجے ہو گلی میں جناب آ گئے اور شور اور مسائل. میں بتا رہا, آپ ہی ذہن میں رکھ لے, آپ یہ سمجھ لیجئے ہم نے ہیرا منڈی دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے جی, یہاں تو وائفیں ہیں, یہاں نواب ہیں, یہاں دلال ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے مطلب اس سے زیادہ اس کی ڈیفینیشن کچھ نہیں ہو سکتی ہے. یہاں تو آپ رات کو جاگنا افورڈ کر سکتے ہو, یا تو آپ نواب ہو, یا آپ دلال ہو, یا آپ تو وائف ہو. اس کے علاوہ جس پہ ذمہ داریاں ہوں گھر چلانے کی, خاندان ہو, معاملات ہوں, وہ کیسے شخص جو ہے رات دوپہر 1 بجے تک سویا رہ سکتا ہے؟ دنیا کے اندر مجھے کوئی ایک ملک کی مثال دے دیں کہ وہاں پر قوم جو ہے نا دوپہر 12 بجے تک سوئی ہو. اللہ بخشے میرے چچا جو تھے, وہ جب بھی پاکستان آیا کرتے تھے, تو جب پاکستان ایک دفعہ آئے وہ تو تیار ہو کے کپڑے شپڑے پہن کے 7 بجے بازار چلے گئے. کنسٹرکشن کا کام انہوں نے شروع کروا رکھا تھا. واپس آ کے کہتے ہیں میری اماں کو کہ باجی ہے پتہ نہیں کیڑا ملک ہے, تسی خاک ترقی کرنی ہے. اتنے دکان ہی کوئی نہیں کھلی تھی. پھر 2 گھنٹے گزرے, پھر 9 بجے گئے, پھر کوئی نہ دکان کھلی, پھر 11 بجے گئے, پھر چند دکانیں کھلی. کہنے لگا ملک ترقی نہیں کر سکتا گا. جتنے ادھی دیہڑی تک لوگ کی دکانوں چ نہیں آتے, ٹھیک ہے, اس ملک نے ترقی کرنی ہے. سر یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ڈے بائی ڈے. آپ 12-1 بجے نارمل ہو گیا ہوا ہے بھائی, میری سمجھ سے باہر ہے. اب آپ یہ دیکھیے, جس شخص نے رات دوپہر کو 11-12 بجے اٹھنا ہے, ناشتہ اس نے کر رہا ہے, کب اس نے آفس جانا ہے, ایسی منحوسیت اور بے برکتی ہے, وہ ساری زندگی کامیابی کو کیچ نہیں کر سکتا. دا مومنٹ آپ مطلب اگین پھر وہی ہے کہ اگین آپ ہیرا منڈی میں نہ نواب کامیاب, نہ دلال کامیاب, نہ طوائف کامیاب. ختم ہو گیا, ختم, سب ختم. مغل بھی چلے گئے, سب ختم. تو ہمیں اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو گھروں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھروں کے اندر سختی سے اتنا بڑا ڈسپلن ہے. لوگ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, لوگ بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا ان کی کامیابی کے لیے کرتے ہیں, لیکن بچے اٹھتے کس ٹائم ہے؟ 8 بجے, ٹھیک ہے. 9 بجے اسکول جانا ہے, 8 بجے اٹھتے ہیں, منہ دھوتے ہیں اور اسکول کو چلے جاتے ہیں. ناشتہ بھی نہیں کرتے. میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہم لوگ سر فطرت کے خلاف چل رہے ہیں, ہم لوگ نیچر کے وہ اسلام کے خلاف بھی چل رہے ہیں, اور کامیابی کے جو اسلام تو ہے ہی فطرت. ایک ویسے بات کروں کہ, اور تیسرا یہ کہ وہ جو ہمارے کامیابی کے اصول ہیں ان کے بھی اگینسٹ, تو کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ پیچھے وہی ہے جو ہماری حالت ہے, پیچھے بکاری پنا, پیچھے بکاری, ساری قوم بکاری. بالکل. تو یہ اگین ہم نے یہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میری زندگی میں ازمودہ نسخہ ہے. ٹھیک ہے کہ میں نے کال سینٹر چلایا, میں نے 2 بزنسز کیے, 3 بزنسز کیے, میں کئی سال کوچ کے اوپر سویا ہوں اپنے آفس کے اندر, اور صبح 7 بجے سویا ہوں. 7 بجے میں نے سونا, پھر اس کے بعد میں نے 1-2 بجے اٹھنا, 2 بجے اٹھ کے پھر دوسرا بزنس پہ, پھر رات کو جو ہے تھوڑی دیر سونا, پھر کال سینٹر کے بزنس پہ. اور آپ یہ میں آپ کو بالکل بتا دوں, دا مومنٹ یو آر ینگ, یو آر انرجیٹک, آپ سمجھتے ہو کہ آپ دنیا پہ سکندر اعظم ہو, ٹھیک ہے, پر یو آر ناٹ سکندر اعظم. بیوقوف ترین انسان, آپ بیوقوف ترین انسان ہو, ٹھیک ہے. آپ ساری رات جاگتے ہو, سارا دن سپوز کام کرتے ہو. آپ اگر خوش قسمت ہو اور آپ نے اگر 4 آنے بنا لیے کامیابی ہونے کے بعد, کوئی سکسیسفلی آپ کا پروجیکٹ چل گیا, ویسے چانسز کم ہے اس کے, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں دا ویری نیکسٹ مومنٹ جو بھی آپ کی جمع پونجی ہے نا, آپ ڈاکٹرز کو دینے جا رہے ہو. بالکل سمجھ آ گئی. آپ ڈاکٹرز کو دینے جا رہے ہو, بالکل. نیچر کے ساتھ نیگیٹو, آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا, آپ کا بی پی ہائی ہوگا, شوگر کا مریض بن جائیں گے آپ, ٹھیک ہے. یہ جو بال آپ میرے دیکھ رہے ہیں نا گرے ہوئے, میرے پورے یہ سارا سلیپ سائیکل کا ستیہ ناش ہے کہ جب آپ ساری رات سوتے رہے اور جاگتے رہے, ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ جو ہے, اس کی وجہ سے میرے بزنس تباہ ہوئے. اور اب ہوا کیا, جب میں ساری رات جاگتا رہا, اور جب آپ رات کو جاگتے ہو نا,
اور اس کے بعد پھر آپ اس وقت آپ کا جو فوڈ سائیکل ہے, دا مومنٹ آپ رات جاگ رہے ہو, آپ کے پاس وٹ چوائسیز ڈو وی ہیو ٹو ایٹ؟ فاسٹ فوڈ. یس جناب. تو میں نے زندگی کے اندر جتنا پزا کھایا ہے, میں نے زندگی کے اندر جتنا KFC کھایا ہے, اب میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اچھا. ہاں میں نے اپنی یعنی ارلی اپنی آپ کی ایج کے اندر میں نے یہ کوٹا پورا کر لیا میں. اچھا. ہاں ٹھیک ہے. صبح بھی مطلب ناشتے میں بھی KFC, توبہ. مطلب آپ ایک عجیب سا, مطلب کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا کہ یہ آپ گاربیج کھا رہے ہو, پیسے دے کے گاربیج کھا رہے ہو. کوئی استاد نہیں تھا بتانے والا. وہ تو اللہ کرم کرے, اللہ نے ایسے استاد دیے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ جو سادگی سی زندگی تھی یہ سب سے ایکسپینسو زندگی. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, تجھے پھر نیند آ رہی ہے, تھپڑ لگاؤں گا ابھی تجھے میں. اٹھ کے کان پھاڑ لا, اٹھ جا, ٹیبل کان پھاڑ. دونوں پارٹی. اچھا. ہاں جی. تو میں سمجھتا کوئی ہوں بتانے والا بھی نہیں تھا. کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا. لیکن یہاں پر ایک بات, دا مومنٹ آپ رات سوتے نہیں ہو اور آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ یہ جنک فوڈ کھاتے ہو, سب سے شدید آپ کا فرق پڑتا ہے آپ کی فیصلہ سازی پہ. فیصلہ سازی. یس سر. ڈیسیژن میکنگ. یس سر. اچھا. یس سر. آپ جیسا فوڈ کھاتے ہو ویسے ڈیسیژنز لیتے ہو. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, واہ. ٹھیک ہے. آپ تو بس جب آپ گاربیج کھاؤ گے تو گاربیج ڈیسیژنز لوگ ہیں, تو بس پھر آپ کو گاربیج ڈیسیژنز کا جو نتیجہ نکلے گا آپ کا بزنس فیل ہوگا. آپ لڑیں گے, مطلب ساری آپ دیکھیے, آپ امیجن کیجیے آپ ساری رات کے ایگزاسٹڈ ہیں, ایکسرسائز آپ نے نہیں کی, آپ نے پیٹ آپ کا خراب ہے, کانسٹیپیشن آپ کو لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اوپر سے آپ گاربیج کھا رہے ہو, ڈرنکس لے رہے ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بزنس جو ہے اس کے اندر کسی قسم کا آپ کے اور کو فاؤنڈر کے درمیان یا آپ کے پارٹنر کے درمیان یا آپ کے کلائنٹ کے درمیان کوئی ہارڈ ڈسکشن ہو رہی ہے, آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ کیا آپ سکون سے سن کے ریئیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ سمپل ریئیکٹ کریں گے, اور ریئیکٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ بزنس کلوزڈ. بالکل. ٹھیک ہے جی. تو میں نے مطلب یہ بھی ایک ریزن تھی کہ جناب رات کو لیٹ تک کام کرنا اور لیٹ جاگنا, پھر لیٹ آفس آنا. ٹھیک ہے جی. سمپل از دیٹ کہ آپ نیچر کے جو اصول ہیں ان کے اگینسٹ چلے اور اس کی پرائس آپ کو پے کرنی. یس سر. ہر بندے کے لیے یہ ہے کہ یہ راتوں کو لیٹ کام کرنا جو ہے, یہ ایک تو آپ کے سب سے پہلی بات کہ بال اڑ جائیں گے, دماغ خراب ہو جائے گا, ڈیسیژن میکنگ کے آپ انزائٹی کے پیشنٹ بن جاؤ گے, بلڈ پریشر کا, اور انزائٹی, بہت ساری بیماریاں, بہت ساری بیماریاں, اور آپ کا سٹاف جو ہے اور ایموشنلی ویک ہو جائیں گے. ہاں ایموشنلی آپ کے سٹاف کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا آپ کو جج کرنا. آپ جب 12-1 بجے, اکثر یہاں پر دیکھا صاحب جو ہے نا وہ 12-1 بجے آفس آتے ہیں. اب 12-1 بجے آپ نے آفس آنا ہے تو اس کے بعد آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ صحیح بات. آپ صبح کسی دن 8 بجے 4 بجے اٹھیے, مطلب آج بھی جن دنوں میں روٹین فالو نہیں کر سکتا, اگر میں کسی دن لیٹ اٹھتا ہوں تو میرا وہ دن کے اندر کام ختم ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن جس دن بھائی جان میں 4 بجے اٹھ جاؤں, 9 بجے سے پہلے کام 10 نہیں بجتے اور بندہ کہتا ہے یار اب میں کیا کرنا ہے, ان کی کرنا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ برکت ہے وقت, بہت برکت. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں صبح اٹھیے, صبح اٹھنے کے بعد اگین وہی کہ کچھ میڈیٹیشن کر لیجیے, نماز پڑھیے, جسٹ فوکس آن سم تھنگ, ٹھیک ہے, ان فرنٹ آف دا کریٹر. ٹھیک ہے. کہ یار وائی یو آر ہیئر, دیر مسٹ بی اے ہائر پرپز, ناٹ بینگ سیلفش. کہ آج میں نے, اللہ مجھے تو نے آج کا دن دیا ہے, مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کیا سیلفش ہونے کے لیے؟ کیا ایک مسلمان سیلفش ہو سکتا ہے؟ آپ نے دن کا آغاز کیا, صبح اٹھے, اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو ایک موت کے بعد دوبارہ سے ایک زندگی دی. اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی, اس کا شکریہ ادا کیا, اور اس کے بعد دعا کی کہ اللہ مجھ کو, ایک مسلمان کو, مجھ کو فائدہ مند بنا دے اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے. مینس مطلب فائنڈنگ سم تھنگ آف ہائر پرپز. ٹھیک ہے. تو آپ جب وہ پرپز تلاش کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے اندر خوابیدہ صلاحیتیں جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے. یوں آپ کو ایک ایسی انرجی ملتی ہے جو آپ جب اپنی ذات کے لیے سوچتے ہو نا, آپ کو وہ انرجی نہیں ملتی. اچھا. ہاں نا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. the moment you think کہ you are gonna solve a problem, جس کا امپیکٹ پڑے گا 1000 لوگوں پہ, 10,000 پہ, 1 لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ, تو جتنا آپ بڑا سوچتے جاتے ہو نا, اللہ آپ کو وہ طاقت, وہ انرجی, وہ سہم, وہ فہم دیتا جاتا ہے, اور آپ آگے زندگی میں نا بڑھتے جاتے ہو. ٹھیک ہے. سیلف سینٹرڈ ہو گئے تو ختم. ہاں جی. تو بہرحال
ہمارے تھے ناکامیوں کی وجوہات. لائف اسٹائل پہ آئے تھے ہم. تو لائف اسٹائل میرا یہ تھا کہ جناب بس صبح لیٹ آفس جانا اور اس کے بعد جا کے بس چیزیں مطلب جلدی سے چیک کرنا, ایکسرسائز نہیں کرنا. ایکسرسائز پہ ہم آئیں گے ابھی. ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا ڈیلی کے کام نہیں ختم کر سکتا تھا, اور جس کی آبویسلی میرے بزنس پرائز پے کرنی پڑی, بزنس ایونچولی کولیپس کر گیا, اور یہ سب سے بڑی پرائز تھی. ہیلتھ تو دی ٹھیک ہے, سب سے کہتے ہیں جان دنیا کی سب سے مطلب. اور کئی بزنسز مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے بزنسز صرف آفس میں لیٹ آنے کی وجہ سے تباہ ہوئے میرے, کہ باس کو سب سے پہلے آنا چاہیے. آپ آفس میں سپوز میں آفس بے شک یہاں پر میں تھوڑا سا لیٹ آتا ہوں, لیکن میں صبح آفس سویرے کام کر رہے ہوتے, صبح میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں پرائیویٹلی آفس کے آلموسٹ جتنے کام ہوتے ہیں میں تقریباً صبح ریویو کر لیتا ہوں. یہاں تو آپ سوشل نیٹ ورکنگ کے لیے آتے ہیں ٹیکنیکلی, یہاں پر تو سیکھنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, لوگوں کو اپنے پارٹنرز کو سننے کے لیے. خیر جی اچھا, نیکسٹ ہم چلیں گے. لائف اسٹائل تو ہو گیا ایک بہت بڑی ریزن کہ جو ہے نا آپ کی یہ جو نیچر کے اگینسٹ آپ کا جو سرکل ہے, سائیکل ہے, یہ آپ کو بہت زیادہ پرائز پے کرنی پڑتی ہے اس کی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے میجورٹی مطلب 90% تو لوگ جو ہے وہ ایکسرسائز نہیں کرتے. ہمارے یہ نہ ہمیں پیرنٹس بتاتے, نہ اسکول بتاتے, نہ کالج, نہ یونیورسٹی, اور نہ کوئی مدرسہ, کہیں سے ہم لوگوں کی زندگی کے اندر یہ والا پارٹ نہیں ایڈ ہوتا. ٹھیک ہے, اور اس چیز کو نہ کوئی انکریج کرتا ہے, نہ ہمیں اس کی امپورٹنس کوئی بتاتا ہے, نتھنگ. ادھر ہمارے یہاں تو یہ ڈنڈا پیر استاد ہے جو سب کو کروا رہا ہے روز ایکسرسائز, تو چلے مہربانی اس کی. لیکن جہاں نہیں ہے, کسی بھی موسٹلی آفسز میں نہیں ہے, لوگ جو ہے لاشیں بنے ہوئے ہیں, عجیب ہی حالت ہے ان کی, باس بھی لاش, اسٹاف بھی لاش. تو اس کی جو ایکسرسائز ہے, اس کی کامیابی کے اندر کیا رول ہے, مطلب کیسے اسٹریس مینجمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے؟ اچھا, میں جی آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ اور آپ کی ٹیم اور میرے سارے بچے جو ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ یہاں پر جو ایکسرسائز نہیں کرتا اس کو ڈیلی کا 5 انکلوڈنگ دا باس اینڈ انکلوڈنگ آل دا پارٹنرز. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے ہم لوگ اچھے خاصے لوگ جو ہے نا قریب 100 کے قریب لڑکیاں لڑکے ملا کے روز ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے ایکسرسائز نہیں کہنا, آپ نے بات کرنی ہے گیمیفیکیشن پہ. گیمیفیکیشن, ٹھیک ہے. اب جب گیمیفیکیشن از فزیکل یا ورچوئل؟ وہی اصل میں گیمیفیکیشن, آپ اس کو بیسیکلی اس کو سمجھ لو, ابھی ہم فزیکل سے ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم لوگ ورچوئل بھی بات کر سکتے ہیں, مینٹلی بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن اسٹارٹنگ ود دا فزیکل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ غور کیجئے گا کہ ہم لوگ گیم کے اندر جب نیچے بچے ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کے اندر ہار جیت ہے. بالکل ہے, گروپس بنے ہوئے ہیں, سینئرز گروپس, جونیئر گروپس. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے ایک پورا کانسیپٹ ہے. اچھا, کیا وہ کانسیپٹ یہ ہے ہارنے کی عادت ڈالنا. بچے جو ہے صبح جاتے ہیں جناب ریڈی ہو کے, اور انہیں سکھا دیا جاتا ہے ان کی عظیم ماؤں کی طرف سے کہ بیٹا تو نے نمبر 1 گریڈ لینا ہے. صحیح بات ہے. سو نمبر 1 گریڈ لینے سے زیادہ سیلفش بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ بینگ دا نمبر 1 بس. تو میری بچی جب مطلب شروع میں اسکول جایا کرتی تھی, تو اس کی ایک پرنسپل نے ایک دن مجھے بلا کے کہا, عثمان آپ کی ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ اتنی آپ کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اور اتنی زبردست بات کرتے ہو, یہ وہ, اور تمہاری بیٹی جو ہے وہ بالکل نہیں سامنے آتی, وہ بھی چھوٹی سی تھی. تو میں نے کہا یار تجھے پتا ہے کہ جب اس ایج میں تھا میں کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا تھا تو میں بیڈ کے نیچے یا چارپائی کے نیچے گھس جاتا تھا. ٹھیک ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو نہیں بول رہا کہ جاؤ جا کے اسٹیج پہ چڑھو اور تقریر کرو. ہم ہر بیٹی کو بے نظیر کیوں بنانا چاہتے ہیں. صحیح بات ہے. اور ہر بیٹی سے یہ کیوں چاہتے ہیں وہ تقریر کرے, بات بولڈ ہو, کانفیڈنٹ ہو, اسٹیج پہ چڑھ کے تقریر کرے. کیا کامیابی کا صرف یہی پیمانہ ہے؟ اگر میری بیٹی مثال پہ اپنی بند کمرے کے اندر پیچھے بیٹھ کے بک پڑھ کے اپنی زندگی میں مست ہے تو اس کو جینے دیں. ٹھیک ہے, کوئی میوزک بجا کے خوش ہے اس کو جینے دیں, کوئی عبادت کر کے سکون میں رہے, کوئی اپنے بچے پال کے خوش ہے. تو یہ کون سا کامیابی کا پیمانہ ہم نے بنا رکھا ہے کہ ہر کامیاب شخص جو سوشل میڈیا پہ پاپولر ہے, جس کی فالوئنگ ہے, جو یوں کر کے بات کر سکتا ہے, یہی کامیابی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ پیرنٹس, مائیں, آپ اپنے بچوں کو صرف ایک چیز سکھا دیجیے, ہارنا. واہ, آپ کو پتا ہے میرے بچے اسکول نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میرے بچے کسی صورت کے اندر فٹ بال نہیں چھوڑ سکتے ہیں. میرے بچے کسی صورت کے اندر سوئمنگ نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر آپ اب یقین کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو بھی پیرنٹنگ کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے نا پوری, دیکھیے ہم نے ان چیزوں پہ تو بات ہی نہیں کی نا. ٹھیک ہے, جب آپ کو ہارنا آ جائے گا نا, گر کے اٹھنا آ جائے گا, جب گر کے اٹھنا آ جائے گا نا, آپ کو زندگی جینا آ جائے گا. واہ,
कमाल हो तो गया, स्टार्टअप बिजनेस कुछ भी है ना, अरे कोई बात हारना नहीं, सीखें। जिंदगी को देखें, जिंदगी आज के दिन को एंजॉय करें। हाँ, लोग बिजनेस फेल हुआ, पता लगा जी हार्ट फेल हो गया, सही बात है, ठीक है ना। तो मैं एक कैपेसिटी दिन नहीं है कि उस स्ट्रेस को मैं एक दिन अपने दोस्त हुज़ैफा से मिलने के लिए गया, मेरी उससे दूसरी मुलाकात थी, तो वो उसने बड़ा ज़बरदस्त था ना मेरे लिए एक नान मंगवा लिया, और इसमें इतनी मिर्चें थी कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी मिर्चों वाला नान कभी नहीं खाया। तो उसने बोला, उस्मान भाई कि कैसा लग रहा है ना आपको ये नान, मज़ा आया आपको? तो मैंने कहा हुज़ैफा अभी ना सुबह से अभी तक मेरा ना $1.5 लाख का मार्केट में लॉस हो चुका है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि वो ज्यादा तकलीफ दे है कि ये वो $1.5 लाख जो है वो ज्यादा तकलीफ देगा मुझे, ये नान ज्यादा तकलीफ दे रहा है। एंड ही वाज लाइक शॉक्ड कि उस्मान में $1.5 लाख का, मैंने किया इन 24 आवर्स आई हैव लॉस्ट $150,000, ठीक है। और उसको यकीन नहीं आ रहा था कि लाइक आई माइट बी किडिंग कि जी 1.5 लाख बंदा है और ये इन्होंने मेरे से मिलने का वादा किया था, 1.5 लाख लॉस के बावजूद भी इन्होंने स्टोरी कोई नहीं सुनाई, मुझे मिलने आ गए और दावत में भी शरीक हैं, ऐसे चिल कौन हो सकता है इतना, ठीक है, और ये मर्जी नान खा रहे हैं तो ठीक है। मैं कि इट्स मैटर ऑफ नंबर्स, ठीक है, इट्स मैटर ऑफ नंबर्स। लेकिन खैर मैं ये समझता हूँ कि और ये हर एक और एक दिन में ये हिसाब बिल्ड नहीं होता है। उफ, गिर के बना ना। हाँ, 22 फेलियर्स अब अगेन, आप तो माशाल्लाह आप वो माजर के साथ डीट हो गए ना एक किस्म का। नहीं, इसको ढीठ कोई नहीं होता, आपका ये मसल होता है, मसल होता है। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो इस मसल की ताकत फिर दोबारा कम हो जाएगी। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है। फेल होने की आदत डालते हैं, और ये गेम के अंदर आदत है ना, हाँ, ठीक है। आप रोज गेम खेलते हैं, बचपन से अगर बंदे की हैबिट बन जाए, ठीक है, तो बिल्कुल वाह ज़बरदस्त। तो अगेन जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इनको अपने बच्चों को या खुद अभी जहाँ पे भी हैं, ये नहीं सोचे मैं 20 का हूँ 35 का हूँ, स्टार्ट डूइंग गेम्स, हारना सीखें, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस पे बात होगी, और अगेन इससे हम यही मोरलाइज करेंगे कि आप गिरना सीखें, गिर के उठना सीखें, उससे आपकी जो है ना वो मतलब ज़िंदगी में बहुत कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अगेन एक्सरसाइज से ये भी होगा कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो जाते हैं, आप बस आप मजबूत, जहन मजबूत। देखिए एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है ना आपकी पूरी बॉडी में जाता है, और दिमाग जो है 30% ऑक्सीजन आपकी जो है वो उसको कंज्यूम करता है। जब आपकी बॉडी को रोज़ एक्सरसाइज मिलती है, दिमाग आपका तरोताज़ा रहता है, तो आप फैसला साजी ठीक करते हो। सही बात है, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर गलत फैसला भी हो जाए तो आपके हिसाबों में लचक होती है एक्सरसाइज करने से और हारने को एक्सेप्ट करने से। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अगेन हम इसके अंदर अब आएंगे कि हम लोगों के यहाँ जो हर घर में टीवी है, हर घर के अंदर जो है ना वो पॉलिटिक्स चल रही है, हर घर के अंदर जी आज यहाँ पे कत्ल हो गया, यहाँ पे ये हो गया, मतलब हमारे मीडिया के ऊपर आपको पता है क्या। तो मेरा क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि जो फाउंडर्स हैं, बात यही चल रही थी सक्सेस और फेलियर्स की उनके, तो एक मतलब मैं कहना ये चाह रहा था कि एक आज़मूदा नसीहत इसके ऊपर क्या होगी कि हमारी जो टीवी चैनल्स और जो हमारे घर में सोशल मीडिया भी इसमें इंक्लूड कर लें कि फेसबुक खोल लीजिए, ये कत्ल हो गया, ये सीसीटीवी फुटेज आ गई उसकी, ये जो नेगेटिविटी और ये टॉक्सिसिटी जो हमारे सोशल मीडिया टीवी चैनल एंकर बैठे हुए कर रहे हैं, इसका हमारी सक्सेस के ऊपर कोई इफेक्ट है? मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका है। अच्छा, मतलब आपका जब आपका दिमाग ही नेगेटिव है, टॉक्सिक है, आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। आपको तो लगता है कि बस मुल्क खत्म होने वाला है, क़यामत आने वाली है, हर दूसरा बंदा यही बात, ठीक है, तो आप कुछ करने का फ़ायदा कुछ नहीं जी। और हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि क़यामत आ रही होगी, क़यामत नाज़िल हो चुकी होगी और एक शख्स दरख्त लगा रहा होगा, ओए होए, ठीक है। तो उसके बारे में क्या बिशारत फरमाई कि वो यकीनन जन्नती होगा। तो हमें तो क़यामत नाज़िल हो चुकी हो, हमें क्या करना है? दरख्त लगाना है, अपना काम रखना है। तो बेशक मैं समझता हूँ बाहर खाना जंगी लगी हो, क़यामत आ रही हो, तो हमें अपना काम जो है वो वजीद जारी रखना है। लेकिन मैं अक्सर इस चीज़ पे सोचता था कि यार मैं इतना ढीठ क्यों हूँ, मैं बार बार जो है स्टार्टअप लेता हूँ, किसी की बात नहीं मानता, किसी का मशवरा नहीं लेता, कोई पॉलिटिकल कोई रिलीजियस चीज़ मेरे फैसला साजी पे असर नहीं देती। तो मुझे पता चला कि बचपन से हमारे घर में टीवी नहीं है। वाह, सेम हियर। मैंने बचपन से हमारे घर में टीवी नहीं था, ठीक है। बचपन से कुछ अरसा, थोड़े अरसे के लिए टीवी रहा, लेकिन वो अल्लाह बख्शे वो फिलिप्स का ऐसा टीवी था जिसके जूती मारते थे वो चलता था, भी बात हो जाता था। सही समझ गया। तो जूती वाला टीवी था, तो वो कुछ अरसा चला,
تو شاید میں وہ جو اخبارات ٹی وی سے جو انسپائرڈ ہو کے جو لوگ جوان ہوئے میں ان میں سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات مجھے آپ یہ بتائیے کہ میرا فیس بک کے اوپر اوور 1 ملین لوگ فالو کرتے ہیں. آپ کا خیال میں کتنا میں یہاں پر فیس بک یا لنکڈ ان یوز کرتا ہوں؟ بہت کم. میں نے نہیں دیکھا اتنا خاص. کم ہے, بہت کم ہے. بہت کم ہے نا. اور جو لوگ ہیں ہر وقت ہوتے 24 گھنٹے. مجھے سمجھ نہیں, آپ تو پوسٹ کرتے ہیں تو بیٹھے ہوتے ہیں جیسے وہ ہوتا ہے نا, وہ ایک بندہ تاک میں بیٹھا ہو. لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید میں ہی سارا دن فیس بک پہ بیٹھا رہتا ہوں, حالانکہ نہیں سر, پرابلم از دا نوٹیفیکیشن. جیسے کوئی چیز گئی نا, انہوں نے ہر بندے کو فالو کیا ہوا ہے, 4,500 فرینڈز ہیں, ٹون 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 فون بجتے رہتا ہے, ویلے کام ہے کوئی نہیں تو وہ فوراً. اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ میرا جب فون میں آفس میں آتا ہوں میں فون کیسے رکھتا ہوں؟ فون یہ سائلنٹ پہ اور ایسے انورٹڈ. یہ دیکھیں میرا پڑا ہوا ہے یہاں پہ, وہ اٹھا لیا ایسے میں, لیکن ہمارا فون ایسے ہیبٹ ہے ہے. یہ ہماری. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ دفتر آئے فون ایسے اٹھا کے رکھ دیا, اور اس کے بعد کہ بیل آ رہی ہے, ٹلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں. فریکوینٹلی کہیں چیک کر لیا فون. بھائی آپ کو جو میں آج یہ بات بتانے لگا ہوں, آپ یہ وائی کمبینیٹر کی ریسرچ ہے. اچھا کیا کہ جناب بہت سارے جو سکسیسفل آپ سمجھ لیجئے وہ ہیں فاؤنڈرز ہیں اور سی ای اوز ہیں, ٹھیک ہے, وہ سوشل میڈیا نہیں یوز کرتے. واو. اٹس ایبسلیوٹلی ڈسٹریکشن, اٹس ایبسلیوٹلی آپ سمجھ لیجیے ٹاکسک. ٹھیک ہے. اور ایون آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, ایون آپ اگر نیوز بھی فالو کر رہے ہیں, جی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا جی, کوئی مطلب لوگ بلا وجہ لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. ایک ہی چیز آپ 20 دفعہ سن کے کہتے پتہ ہونا چاہیے, کیا کرو, کیا پتہ. عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم. صحیح بات ہے, صحیح بات. آپ کتنی انفارمیشن کنزیوم کر لو گے, کتنی انفارمیشن کنزیوم کر لو گے, ٹھیک. عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. عمل تو کرو یار, مطلب. لیکن اصل بات کیا ہے کہ میں یہ بھی نہیں بولتا کہ آپ کو بالکل پتہ ہونا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. صحیح بات ہے, تھوڑا بہت تو بیلنسڈ. سر میرا خیال ہے یہ تو سے پتہ چل ہی جاتا ہے یہ چیز. نہیں, میرا یہ خیال یہ ہے کہ آپ کو اپنی اوپینین بلڈ کرنی چاہیے, لوگوں کی اوپینین کے اوپر بلڈ. نہیں, میں نیوز کی بات کر رہا ہوں, اوپینین کی. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ اگر آپ آج مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائک 15 to 20 minutes in 24 hours of your time, I believe it's enough. اور میں کوشش یہ کرتا ہوں, اگر میرا حال بعض کا میں ٹائمر بھی لگا رکھا ہے, میرا آدھے گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا ٹائم نہیں جاتا. ٹھیک. مطلب میں دن میں 1 یا 2 دفعہ ضرور ریویو کرتا ہوں, اور وہ 15 سے یا 20 منٹ. اور بعض کا تو ایسے بھی دن آتے ہیں کہ جن میں کئی دن میں دیکھتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. مطلب ہفتہ اتوار میں نے دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. میں آرام سکون سے فیملی کے ساتھ وقت گزار, اپنی سائیکلیں ٹھیک کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ریکریشنل ایکٹیویٹیز میں کچھ بھی. ہاں ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, اس سے دور ہی رہیں تو اتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگین اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ایڈکٹیو بھی ہے یہ. ٹھیک ہے, لائک اتنا اسمارٹلی آپ کو الگو اسٹڈی کرتا ہے, آپ کے انٹرسٹ ملی سیکنڈ میں آپ کو آپ کے انٹرسٹ کی چیز. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں بہت ساری اس کی فوائد بھی ہیں, لیکن اس کے میجر نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ یو اسٹارٹ کمپیئرنگ یور سیلف. اوئے ہائے ہائے ہائے, بالکل بھائی آپ یاد رکھیں ہر انسان کی اپنی ٹائم لائن ہے. ایک شخص جو ہے 56 ایئرس کا ہونے کے بعد KFC کی بنیاد ڈالتا ہے, اور ایک شخص جو ہے نا 56 ایئرس کے اوپر اپنی زندگی ختم کر دیتا ہے. تو ہر شخص کی اپنی ٹائم لائن. صحیح بات ہے, آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے. نہ ریلیٹ کریں. لیکن دا مومنٹ لوگ جی میں یہاں جا رہا ہوں, میں فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہوں, میں نے یہ بزنس سٹارٹ کر لیا, میں نے یہ بزنس سٹارٹ کر لیا, اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں میجورٹی مانتے ہیں فیک, میجورٹی لائف سٹائل فیک. دیکھیں ہم لوگ انسٹاگرام پہ تو ایٹ لیسٹ جو آپ ماڈلز جو لوگوں کو کہتے ہیں وہ یار یہ دیکھو یہ کہاں, یہ موسٹلی اس میں زیادہ تر فیک ہوتی ہیں چیزیں. اور مطلب اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ میں ڈالتا ہوں, میں کنٹینٹ ڈالتا ہوں, لوگوں کو سکھانے کے لیے ڈالتا ہوں, اور اس کے میرا اپنا ٹائم سوشل میڈیا پہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے. میں ہارڈلی, میرا خیال ہے چند لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, مطلب جس طرح وائی کمبینیٹر ہے, اینٹلر ہے, گوگل ہے, ایسی یعنی چینلز ہیں جن کو میں فالو کرتا ہوں جہاں سے مجھے کچھ سیکھنے کو ملے, پازیٹیو انرجی ملے, اور مجھے پتہ چلے دنیا میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں سلیکٹیولی آپ ان کو فالو کریں, اور ایسے تمام لوگ جو پولیٹیکل, ریلیجیس اور نیگیٹو کنٹینٹ فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں, میں تو ان کو انفالو کر رکھا ہے. دوست ہے میرے, لیکن میں ان کو انفالو کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, ود ڈیو ریسپیکٹ. ہاں نہیں, اس کا رسپیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں مطلب آپ اگر کوئی کچرا مار دیکھیں تعلق اپنی جگہ, لیکن آپ جو یہ گند پھیلا رہے ہیں بس اس کا رسپیکٹ یہی کہ میں نے انفرینڈ نہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے, اوکے. یہی رسپیکٹ ان کی یہ ہے کہ میں نے انہیں انفرینڈ نہیں کیا, لیکن ان کی اتنی رسپیکٹ میں نہیں کر سکتا کہ ان کا اب کچرا میں اپنے دماغ میں ڈالنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے, بالکل. تو ایسے لوگوں سے دور ہی رہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وین یو آر
اسٹارٹنگ اے بزنس یا کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہو, یور پرائمری آبجیکٹیو شوڈ بی بزنس. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ اس بزنس کے لیے سوشل میڈیا کی پاور کو استعمال کرو, سوشل میڈیا کی پاور کو استعمال کرو, لیکن کنزیومڈ نہ ہو جائیں. دونوں مختلف چیزیں ہیں. صحیح ہے, اس کو آپ اپنے فائدے کے لیے یوز اپنے کریں, بھائی آپ اذان اس کی پرے نہ بن دیں, جائیں. اذان دیں, پوسٹ ڈالیں, بتائیں کہ کیا بیچ رہے ہو, کس کو بیچ رہے ہو. ٹھیک ہے, گاہک وہاں پر آتا ہے, اس کو رسپانس کریں. ٹھیک ہے, ہاں, جو گاہک آ رہا ہے اس کو رسپانس کر کے اس کو لیڈز لو, اس کو کنورٹ کرو, بجائے یہ کہ آپ بس بیٹھے پڑے کنزیومر بن جائیں خود ہی. ہاں جی, واہ زبردست. اچھا, اس کے اندر اگین میرا خیال ہے ہم اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہیں. لاسٹ میں جو تھا کہ جتنے بھی فاؤنڈرز ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ نے اکثر جگہوں پہ بات بھی کی ہوئی ہے, میں اس کو اگین چاہوں گا کہ آپ اگین اس کے اندر دوبارہ بتائیں کہ جتنے بھی فاؤنڈرز ہیں اور جتنے بھی اسٹارٹ اپ کے سی اوز ہیں, وہ مطلب میں نے ایک کمپنی اسٹارٹ کی ہے نا, میں اپنے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, مطلب میں اپنی تنخواہ نہیں میں نے سیٹ کی ہوئی, میں تو یہ کنسیپٹ کیا ہے, مطلب آپ نے بھی جب اسٹارٹ اپ شروع کیا تھا تو آپ اپنے خرچے کیسے, مطلب کہ اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کسی نے بتایا ہی نہیں, بتایا نہیں نا, کسی نے بتایا نہیں بتایا کہ دیکھیے اپنی آپ سیلری کا آپ میری بے شمار کمپنیز ایسی تھیں, رینٹ جا رہے ہیں, 50 بندوں کی سیلری جا رہی ہے, سب کے کھانے جا رہے ہیں, زبردست سب کچھ جا رہا ہے, ایک نہیں جا رہا نا تو اپنی تنخواہ نہیں جا رہی. ایسے ہی ہے. تو بھائی کر کیوں رہے ہو یہ, اس کو بند کر دو. ایسا اسٹارٹ اپ جو ہے اس کو بند کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو جلدی سے ایکسیپٹ کر دیں کہ یہ آپ کا فیلئر ہے. اگر آپ اپنی اور اپنی فیملی کے لیے, جس کے لیے آپ نے اسٹارٹ اپ شروع کیا ہے, اگر آپ وہ اسٹینڈرڈ لیونگ نہیں لے پا رہے, اب اگر آپ مطمئن نہیں ہیں, تو واٹس دا پرپز آف ڈوئنگ آل آف دیٹ. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے دیکھیں, پرشین کہاوت ہے کہ اول خیش بعد درویش. ٹھیک ہے, مطلب کہ پہلے خود پھر آگے بانٹے. وہ جہاز میں بھی سفر کرے نا تو وہ بڑی آپ کو وہ ایئر ہوسٹس بتاتی ہے کہ بھائی اگر کچھ ٹربولنس آ جائے, ماسک گر جائے, تو پہلا بھائی جان ماسک خود پہننا ہے. بیوی بچوں کو بھی پہنانے سے پہلے ماسک خود پہننا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی ہمیں حکم دیتا ہے کہ سب سے پہلے تم سے تمہاری ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہاری ریت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کی ذات, اور اس کے بعد آپ کا خاندان. تو آپ پوری دنیا کا بھلا کرتے رہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے بچے جو ہیں وہ بھوکے رہے, ان کو طرف آپ نے توجہ نہ دی, وہ ان پڑھ رہ گئے, وہ معاشرے کے اندر جو ہیں وہ اس کے ایک اچھے شاعری نہ بن سکے, تو آپ کی نیکی کس کام کی؟ صحیح بات ہے. تو یہ ایک اعتدال جو ہے نا میں دیکھتا ہوں, اور یہ اعتدال نہیں تھا. ٹھیک, مطلب میرے فیلئرز ہونے کے اندر یہ بھی ایک ریزن تھی کہ میری زندگی میں اعتدال نہیں تھا. مطلب ورک لائف بیلنس ایگزیکٹلی لگے ہوئے ہیں, دن بھی رات کو, دفتر بھی آفس, رات بھی آفس. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے جو رشتے ہیں نا, آپ کی ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے, یہ آپ کو طاقت دیتے ہیں. اچھا, اگر آپ کو طاقت نہیں ملے گی تو آپ لڑیں گے کیسے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایک اعتدال ہونا چاہیے, اور زندگی کو اس طرح نہیں جینا چاہیے کہ بس جب میں نے اسی سال جو ہے نا وہ K2 فتح کر لینا. کوئی بات نہیں, اگلے سال ہر سال کوشش کرو, لگے رہو, ہو جائے گا. 10 سال میں ہو جائے گا, 10 میں تو 20 سال میں ہو جائے گا. کمپنی آج ایک سال میں نہیں بڑھی ہوئی تو 20 سال میں ہو جائے گی, کوئی بات نہیں. گیو اپ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اگین ٹھیک ہے, لاسٹ کے اندر یہ بتا دیں کمپنیز کی, اسٹارٹ اپس کی جو فیلئر کی, اس کے علاوہ کوئی ایسی وجوہات جو آپ بتانا چاہیں جو کہ ہم نے مس کر رہے ہوں. وہی آئسولیشن. وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں. میں نے آئسولیٹ کر لیا. دیکھیں بات سنیں, آپ نے انڈسٹری میں رہنا ہے تو انڈسٹری کے جتنے بھی اس کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں, آپ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں, آپ کے وہ دوست ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کے وہ پیئرز ہونے چاہیے, بیٹھیں, سیکھیں, سکھائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب, اگر آپ نے فیل نہیں ہونا تو جس بھی آپ انڈسٹری میں ہو, اس انڈسٹری میں وٹ ایور یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو, اس کو سکھانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, مطلب جب سے میں نے سوشل میڈیا پہ سکھانا شروع کیا ہے, بہت سارے میرے اپنے کانسیپٹس جو ہیں وہ سکھانے سے ٹھیک ہوئے ہیں. اور دوسرا, آئسولیشن سے آپ بچ جاتے ہو. مثال کے طور پر آپ جو ہے, آپ کے سافٹ ویئر ہاؤس ہے آپ کا, آپ کے 5 دوسرے سافٹ ویئر ہاؤس سے دوستی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو کسی قسم کا سیٹ بیک ہوا اور آپ نے کہا یار یہ تو کام ہی بکواس ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے کام چھوڑ دیا. حالانکہ اگر آپ کے دوسرے 4 جو ہیں آپ کے سافٹ ویئر ہاؤسز والے دوست ہوتے, آپ ان سے بات کرتے, یار میرا یہ کام نہیں چل رہا, سیٹ بیک ہوا, تو 4 میں سے کوئی اچھا,
تمہارا کام چل رہا ہے یار میرے پاس کام زیادہ ہے یہ تم لے لو, صحیح بات ہے, آؤٹ سورس کرتے ہیں, آؤٹ سورس کر دیتے یا اس سے کام لے لیتے, ٹیم لے لیتے, مشورہ لے لیتے, نہ کچھ ہوتا تو ایٹ لیسٹ حوصلہ لے لیتے. صحیح بات ہے کہ وہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں, میرے ساتھ بھی ہوا تھا لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی, اور اس کے بعد دوبارہ کوشش کرو. تو آپ کمیونٹی کے اندر رہو, ٹھیک ہے, جس طرح بار بار ہمیں دن میں 5 دفعہ مسجد جانے کا حکم, یہ کیا ہے؟ نیٹ ورکنگ, ہم خیال لوگوں سے ملیں, ہم خیال لوگوں سے ملنا اور جا کے وہاں پر ملنا, اذان دینا, جس طرح جیوش کرتے ہیں. ہاں ابھی بھی کرتے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں سینیگال میں. اور ہم لوگ ایسی عجیب و غریب قوم ہیں کہ ہم لوگ کسی سے کوئی پوچھ لینا بھائی جان کیسا کاروبار جا رہا ہے, اللہ کا شکر. ہاں ایسے ہی ہے, کوئی پوچھ لے گا نا اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, بھائی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہر صورت میں بہتر ہے. بٹ if somebody is asking you, ہو سکتا ہے اللہ نے بھیجا ہو, صحیح بات, آپ اس کو بتائیں کہ یہ بھی میرا کام ٹھیک نہیں چل رہا, اللہ کا بڑا کرم ہے لیکن میرے معاملات خراب ہو چکے ہیں, میرا بزنس لاس میں جا رہا ہے, مجھے سیلز پارٹنر کی ضرورت ہے, انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, مجھے پروموشن کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے. تو ہو سکتا ہے میرے جیسا بندہ کہ اچھا لاس میں جا رہا ہے, پروموشن کرنا, ہم آپ کو ایسے پروموٹ کر دیتے ہیں, اور ایک ویڈیو سے جو ہے اس کو آرڈرز آنا شروع ہو جائیں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ ڈسکس تو کریں, ڈسکس تو کرو, اپنی پرابلم تو بتائیں. ہاں, اور مطلب اللہ کا شکر, الحمدللہ سبھی کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں شکر ادا کرو. لیکن آپ مسجدیں جو ہیں ہمیں گھر بنانے ہیں, اپنی پرابلمس کو ڈسکس کرنے کے, اپنی زندگی بہتر بنانے کے, تاکہ لوگ بھی ہم سے سیکھیں اور ہم لوگوں کے ساتھ سیکھیں. نہیں سر, مسجد میں تو واضح لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ دنیا سے رابطہ ختم اور اللہ سے رابطہ شروع. یہاں پہ کوئی ڈسکشن, کوئی موبائل کسی قسم کا الاؤ نہیں ہے, کسی قسم کی بات چیت الاؤ نہیں ہے. یہ جو ریت روایت تھی, یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ کرسچینٹی کے اندر جو یہ ایک ٹائم آیا تھا جب یہ بیسیکلی صلیبی جنگیں ہوئیں, تو جو ان کے جو پادری تھے نا وہ پوری سوسائٹی کو کنٹرول کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مذہب علیحدہ ہو گیا اور ان کی سوسائٹی سے علیحدہ ہو گئی. اچھا, ٹھیک ہے. تو ہماری تو مسجد نبوی اس کی مثال نہیں تھی. مسجد نبوی میں قافلے آتے تھے, ہاں جی, مسجد نبوی کے اندر 6 زبانیں سکھائی جاتی تھیں جی, مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو مطلب زندگی, آداب, سب کچھ سکھایا جاتا تھا. تو وہ پورا کمیونٹی سینٹر تھا نا. ایسا ہی ہے. تو وہ کہاں پر ہیں کمیونٹی سینٹرز؟ لوگ آتے تھے مسجد نبوی میں, آرام کرتے تھے, کھانا کھاتے تھے, نکاح ہوتے تھے, حتیٰ کہ وہاں پر آ کے کسی دن کسی نے وہاں پر پیشاب بھی کر دیا. اچھا, ٹھیک ہے. تو صحابہ کو بڑا غصہ لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. آج یہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں ایسا کچھ ہو, ہم تو اس بندے کو قتل ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہاں پر ہے سر, وہ کہاں پر ہے؟ کل ہی سر چل رہی تھی کہ سرگودا میں ایک بندہ ہے, اس نے قرآن جلا دیا ہے, تو ایمبولینس کو مار رہے سارے پتھر. ٹھیک ہے, میرا نہیں خیال کہ 90% میں سے ان میں سے کسی نے فجر کی نماز بھی پڑھی ہو. معذرت کے ساتھ, مطلب میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن ہم اپنی جو حالت ہے نا کہ بس اللہ ہی معاف کرے. بہرحال ٹھیک ہے, یہ ہو گیا کہ ہم لوگ دوسروں کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر کریں, نیٹ ورک کریں. ہم خیال لوگوں کے ساتھ اپنے جو انڈسٹری کے ایکسپرٹس ہیں نا ان کے ساتھ جو ہے وہ روابط قائم رکھیں. میں اس چیز کا بڑا مطلب میں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا کہ میں اگر اپنے انڈسٹری کے لوگوں سے کنیکٹڈ نہ ہوتا, جو کہ اس ٹائم پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پاکستان سے باہر بھی کام کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ آج جو ہے نا میں اس اسٹیج پہ ہوتا. مطلب مجھے اتنا سکھایا ان لوگوں نے, اتنا سکھایا کہ آج میری کمپنی کی جو فاؤنڈیشن ہے نا وہ ساری انہی چیزوں کی بیسس پہ ہے جو کہ میں نے ان سے سیکھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹول یوز کر لو, اس سے یہ فائدہ ہوگا, یہ ٹول یوز کرو, یہ فائدہ ہوگا, یہ ٹول یوز کرو, یہ فائدہ ہوگا. مطلب میں حیران پریشان ہوں کہ مطلب کدھر رہ رہا ہے میں. ہاں, اور اگر آپ انسیکیور رہتے ہیں لوگ سر, بالکل. میں ابھی اتنے لوگوں سے ملتا ہوں ٹی وی میں اور چینلز پہ کام, اپنی ایجنسی چلاتے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے اس کا نہیں پتا کہ فریم ڈاٹا کیا ہے, ٹریلو کا نہیں پتا ان کو, واٹس ایپ پہ چل رہا ہے پورا کا پورا ان کا. کیوں؟ کیونکہ انسیکیور ہیں, بتاتے نہیں ہیں. ہاں, میں تو ویسے گھس جاتا ہوں نا جا کے بیچ میں, تو وہ نکال لیتا ہوں, لیکن وہ بتانے پہ بالکل آمادہ ہی نہیں ہوتے, نہ آگے بڑھنے پہ نہ سیکھنے پہ, بس اپنے کمفرٹ زون میں چل رہا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ بڑا حوصلہ, بڑا جو ہے نا وہ دے جگرا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر کریں. یہاں پر ایک اور چیز بتاتا ہوں. جی, ہر شخص کو نا, ہر بزنس مین کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو سوسائٹی سے نہ ملے, ٹھیک ہے, آپ کو اپنے ارد گرد لوگوں سے نہ ملے, آپ کو اپنے آپ سے نہ ملے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو پتہ کیا کرنا ہے, آپ کو وہ بکس سے لینی چاہیے. واہ, سیلف ہیلپ بکس نہیں, بزنس کی بکس جو ہیں جو بڑے بڑے گروز نے لکھی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں ایک بک جو ہے, میں کم جی مجھ کو پتہ ہے لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, مجھے پتہ ہے سیلف مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, مجھے پتہ ہے سیلف انسپریشن کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے یار پتہ ہے تو اوکے,
پھر بھی آپ کو پڑھنا ہے, صحیح ہے, پھر بھی آپ کو پڑھنا ہے, کیونکہ ہمارے جو نیورونز ہیں, جو ہمارا دماغ ہے, وہ جس طریقے سے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو مطلب آج اگر میں یہ دیکھوں, میں کوشش کرتا ہوں مہینے میں زیادہ نہیں لیکن ایک کتاب ختم کر لوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو حضرت جن دنوں کے اندر میرے جتنے بزنس زیادہ فیل ہو رہے تھے نا, تو فیل ہونے کے باوجود بھی مجھے غیرت نہیں جاگتی تھی, یا کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ یار کتاب ہی پڑھ لیا کر بھائی, ٹھیک ہے. تو کوئی کتاب لے لیں آپ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی کتاب لے لیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطالعہ ضرور کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں آڈیو بکس بھی ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آڈیو بکس ہیں, یوٹیوب ہے, آپ کی بہت سارے میڈیم سے لرننگ ہے, بالکل ٹھیک ہے. جہاں سے بھی. لیکن میرا یہ خیال یہ ہے کہ کتاب کی اہمیت جو ہے, میں ذاتی طور کے اوپر جو ہے سر آپ اس پوری اورا میں ہوتے ہیں, اس پورے ماحول میں, اس میں انڈلج ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ جس طرح سے کمپریہنڈ کر سکتے ہو نا بک, کتاب کو, صحیح بات, اپنے لحاظ سے, بالکل صحیح بات, اپنے زمان مقام کے لحاظ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں نا آپ اپنے. مطلب میں 8th ہیبٹ جب پڑھتا تھا تو 2 لائنیں پڑھ کے نا, 2 لائنیں پڑھ کے میں 2 گھنٹے نہیں 2 دن اس کے اوپر میں مستی میں رہتا تھا کہ یار کیا مسئلہ ہی اس نے 20 سالوں پرانا مسئلہ اسٹیفن آرکوی نے میرا حل کر دیا, ٹھیک ہے, 8th ہیبٹ کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کا خاص طور کے اوپر وہ جو ہے وہ بزنس کی دنیا کا جو ہے نا وہ صوفی ہے. واہ, ٹھیک ہے, ہاں, اسٹیفن آرکوی وہ صوفی ہے, ضرور پڑھیں, سب کو ریکمینڈ کر رہے ہیں. بزنس اور لیڈرشپ کی دنیا کا. تو 8th ہیبٹ میں سمجھتا ہوں پہلے 7 ہیبٹس پڑھ لیں پھر 8 پڑھیں. میں نے تو ویسے 8 پہلے پڑھی تھی, مجھے بڑا مزہ آیا تھا. 7 میرا یہ خیال یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مشکلات کیسی ہیں, آپ ریلیٹ کتنا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. نو ڈاؤٹ آپ کی میرے مشکلات خیال سے کیسی سر ہیں. ابھی آپ کسی 12ویں کے بچے کو یہ پڑھائے نا, اس کے ساتھ بھی چیزیں وہ ریلیٹ کریں گے. ہر بندے کو اپنے سرکمسٹانسز اور اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کے اکارڈنگ وہ چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں. اور جب دوسری بار, تیسری بار, چوتھی بار جب وہ بک پڑھی جاتی ہے تو آپ کو ایک نئی پرسیپشن ملتی ہے. ہر بار بندہ ایک الگ اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر ہوتا ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ چیز نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو ہے نا وہ پہلے یہ پڑھے یا دوسری وہ پڑھے. بالکل ایسی ہے, آپ پڑھیں اس کو بار بار پڑھیں. تو فیلئر کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ میں بک ریڈنگ نہیں کی, پڑھا نہیں. کیونکہ ایک جو مسئلہ میرا تھا, مجھے لگا میرا ہے بھائی, میرے سے پہلے دنیا میں 50,000 نہیں لاکھوں لوگوں کو مسئلہ پیش آ چکا ہے, اور دنیا انڈسٹریل ایج کے اندر روز گزرتی ہے اس میں سے, سیم پرابلمز ہیں اور سیم سولوشنز ہیں. صحیح بات ہے, بس ان کا طریقہ الگ ہو گیا ہوگا. کاپی اور پیسٹ کرنا ہے یار, آپ نے کاپی اور پیسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, بس اتنی سی بات ہے. انسان بھی وہی ہیں, ان کی فطرت بھی وہی ہے, ان کی ساری چیزیں سب کچھ بس کاپی اور پیسٹ کرنا سیکھ. ڈن, بالکل ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کافی ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں, اور کافی ہمارا جو ہے نا یہ ایک کیا کہوں میں اس کو, ایکسکلوزیو سا سیشن ہو گیا اور کافی لینتھی بھی ہو گیا. بٹ اگین یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ابھی, اسپیشلی ہمارے اس پاکستان کی کمیونٹی کے اندر, اور اس کے اندر اس کے اوپر بات ہونا بہت ضروری ہے. اگین اس کی ملٹیپل, آج ہمیں بھی سیکھنا ہے. ہاں مطلب یہ کچھ صرف کل نہیں ہے کہ جو میں نے کہہ دیا تو یہی ہے. نہیں, آپ اپنے سرکمسٹانسز کے اکارڈنگ اس کو آپ اپنے حساب سے دیکھیں. لیکن میں نے سیکھا جو سمجھا, لیکن تھم رول کے اکارڈنگ آپ کے دیکھیں, آپ کو ہم یہاں پہ ایز اے کیس اسٹڈی لے رہے ہیں اس شو کے اوپر. تو آپ کی جو پریکٹسز یا آپ کی جو ہے نا, یہ جو آپ جو چیزیں گائیڈ کر رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ 100% آپ وہی سیم کریں, لیکن آپ لوگ کہیں نہ کہیں ایٹ لیسٹ 100% نہیں تو 50 to 80% تو آپ کے ریلیٹ کر ہی جائیں گے. مطلب وہ پرابلم ہر بندے کی سیم ہے. تو اگین میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ان ساری پریکٹسز کو ضرور جو ہے وہ کریں امپلیمنٹ, اپنا لائف اسٹائل ٹھیک کریں, اپنا فوڈ ٹھیک کریں, اپنا جو ہے نا وہ انوائرمنٹ میں لوگوں کو ایسے کو ایڈ کریں جو آ کے آپ کے ہم خیال ہوں زیادہ آپ سے سکسیزفل ہوں, ان سے سیکھیں. اور اگین ایسی مسٹیکس نہ کریں, بک ریڈنگس کریں, آپ جو ہے نا وہ پوڈ کاسٹ سنیں زیادہ سے زیادہ ایسی جو کہ آپ کو ہیلپ کریں. سوشل میڈیا کو اوائڈ کریں, سوشل میڈیا کرنٹ نوٹیفیکیشن بند کریں. یہی کہنے لگا تھا میں کہ آپ جو ہے وہ کرنٹ افیئرس ٹی وی بند کر دیں بس اپنے گھر میں, ٹھیک ہے. اس منڈی کی خبریں سنیں جدھر آپ نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. امریکہ میں آپ نے اگر بزنس کرنا ہے تو وہاں کی نیوز سیکھیں, وہاں پہ منڈی کے کیا حالات چل رہے ہیں, وہاں پہ کیا اپڈیٹ چل رہی ہیں بھائی. وہاں پہ کوئی مثال کے طور پہ واشنگٹن میں لائٹ چلے گی تو جناب 1 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنی رابریز ہوگی. تو اگین کہہ رہا ہوں کہ جس منڈی میں آپ نے کام کرنا ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. سب سے بیسٹ ہے گوگل نیوز. آپ صبح اٹھیں گوگل نیوز پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو کوئی کسی قسم کی ایسی خبر نہیں ہوگی کہ جی عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا, ٹھیک ہے. وہاں ہوگا ایلون مسک کا ٹیسلا سائبر ٹرک کے اندر جو ہے نا یہ نیا فیچر مثال کے طور پہ آ گیا. اور سب سے اچھی بات سر اس کی یہ ہے کہ اس کا بھی الگو آپ کو اس سے ریلیونٹ چیزیں دکھاتا ہے آپ کی سرچ ہسٹری کی بیس پہ. تو یہ چیز جو ہے نا میرے خیال سے کافی ریولیوشنری ہے. آپ لوگ صبح اٹھ کے 10 منٹ گوگل نیوز پہ کر لیں, اور اگر آپ کے پاس گوگل پکسل فون ہے تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ اس کے اندر نا آپ
آپ کے پاس ایک ہیبٹ کا آپشن ہوتا ہے کہ آپ جب الارم لگاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ایک روٹین ہوتی ہے جو آپ سیٹ کرتے ہیں, وہ اس کے کہتا ہے گڈ مارننگ وجہاں ٹوڈے ٹیمپریچر از دس اینڈ دیٹ اینڈ دین پھر اس کے بعد اسکائی نیوز کی تھوڑی سی وہ بلیٹن سناتا ہے, اس کے بعد ایک اور BBC کی تھوڑی سی بلیٹن سناتا ہے, دنیا کی خبریں پوری دنیا کی, اور پھر بتاتا ہے آج جو ہے وہ پوری دنیا میں کون سا دن منایا جا رہا ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. اور پھر آپ اس کو یہ بھی فردر کسٹمائز کر سکتے ہیں کہ جو میرے فیلڈ سے ریلیونٹ, میں بزنس مین ہوں تو بزنس سے ریلیونٹ اس ٹائم دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ ود ان 5 منٹس, مطلب جتنی دیر میں آپ اٹھتے ہیں صبح اٹھ کے فرسٹ تھاٹ میں ہی آپ کو وہ ساری چیزیں بتا دیتی ہے وہ. تو مزے کے مزے, آپ صبح پوری دنیا سے خبر. اور سر مزے کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آج کے دن کے اندر آپ کے کیا کیا ٹاسک ہیں. اگر آپ گوگل کیلنڈر یوز کرتے ہیں آپ تو بھائی آپ کی جو ہے نا جب تک آپ اٹھ کے تھوڑا فریش ہوتے ہیں اتنی دیر میں آپ کو وہ ساری سمری بتا دیتی ہے پورے دن کی, تو آپ کو اسپیشل ٹائم نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو بیٹس اٹ, آئی تھنک آج کا سیشن بھی ہمارا کافی انفارمیٹیو رہا ایز یوزول. تو یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور اس کے اندر ہم نے چیپٹرز بنا دیے ہیں, تو آپ لوگ اسکرال کر کے جو بھی سیکشن آپ نے سننا ہو سن, لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ سارے کا سارا ہی سنا جائے. بہرحال تھینک یو سو مچ ون سیکنڈ عثمان صاحب, بڑا اچھا رہا. پتہ نہیں چلتا ہم نے گھنٹہ جو ہے وہ پھونک دیا, لیکن ہمیں بالکل پتہ بھی نہیں چلا کہ جو ہے نا وہ اٹس بین لائک 2 منٹس. تو بہرحال تھینک یو سو مچ ون سیکنڈ. تھینک یو وزیر, بہت شکریہ جی آپ کا.